جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ غلام ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں لیکن ابھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے انہیں خرید کر آزاد کرایا، جن میں کئی سارے غلام بھی تھے اور کئی ساری لونڈیاں بھی تھی۔ آپ کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کر دیا کہ ابو بکر صدیق آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنا مال خرچ نہ کریں، اگر خرچ کرنا بھی ہے تو مالداروں پر خرچ کریں تاکہ کل کو آپ کو فائدہ ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اللہ کی رضا تھا، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کی آخری آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں نمائش دکھاوا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر یوں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ اتقا کو، جو بڑا متقی ہے، اسے آگ سے بچائے گا۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اتقا کہتے ہیں جو بڑا متقی ہو۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے تاکہ دل گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے، دل میں گناہوں کی گندگی باقی نہ رہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا کہا ہے۔ اتقا اسے کہتے ہیں جو شریعت کے اصول اور آداب کی بھی خلاف ورزی نہ کرے اور اس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ بھی نہ ہو، اسے اتقا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ ان قریب اتقا کو آگ سے بچائے گا۔ آپ ذرا متقی لفظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اس کتاب سے متقین ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کتاب سے متقی راہ پاتے ہیں۔ تو جو متقی ہوگا وہ قرآن سے ہدایت پائے گا، قرآن سے نور پائے گا، قرآن سے روشنی پائے گا، اپنی زندگی کو سنوارے گا، کیونکہ وہ متقی ہے اور قرآن سے متقی ہی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جتنے بھی متقی ہیں انہوں نے قرآن سے فائدہ حاصل کیا، تو آپ سوچیں جو اتقا ہوگا اس نے قرآن سے کتنا فائدہ حاصل کیا ہوگا، کتنی ہدایت حاصل کی ہوگی اور کتنی روشنی حاصل کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ابو بکر کو متقی نہیں کہا بلکہ اتقا کہا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سارے صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ نبی سچوں کے سردار ہیں، اور سارے متقی نبی کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو اتقا ہے وہ امام الانبیاء، جو سچوں کے بھی سردار ہیں، بعض جگہ ایسی ہیں وہ نبی کے ساتھ اکیلا نظر آتا ہے، نبی کے ساتھ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ بچپن میں دیکھے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، جوانی میں دیکھے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، نبوت میں دیکھے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، غزوے میں دیکھے نبوت کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، جنگ میں دیکھے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، غار میں دیکھے نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا، اور اگر مزار میں دیکھے تو نبی کے ساتھ ابو بکر نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سارے صحابہ سچے ہیں لیکن وہ امام الانبیاء کے ساتھ ہیں، لیکن ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر جگہ پر، سفر و حضر میں جو نبی کے ساتھ نظر آتا ہے تو اتقا ہے، اور اتقا سے مراد ابو بکر صدیق۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا لوگوں عدل کرو، اور یہ عدل تقوی کے قریب ہے، یہ بندے کو متقی بنا دیتا ہے۔ معلوم ہوا جو متقی ہوگا وہی عدل کرے گا، جو متقی ہوگا وہی صحیح بات کہے گا، جو متقی ہوگا اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، جو متقی ہوگا اس کا فیصلہ بھی صحیح ہوگا۔ تو متقی آدمی غلط بات نہیں کرتا، متقی آدمی غلط فیصلہ نہیں کرتا، متقی آدمی کا غلط عمل نہیں ہو سکتا، متقی آدمی کا کوئی بے اعتدالی والا عمل نہیں ہو سکتا۔ تو جب متقی کا یہ حال ہے تو اتقا کا کتنا بڑا حالت ہوگا، وہ کیسے بے انصافی کر سکتا ہے، وہ کیسے بے اعتدالی کر سکتا ہے، وہ کیسے غلط بات کر سکتا ہے۔ جب متقی نہیں کہہ سکتا تو اتقا غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں دو اجر ملیں گے، ایک تقوی کا اجر، ایک اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا اجر۔ تو متقی کو اللہ دو اجر دیں گے۔ اے ایمان والے تقوی اختیار کرو، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو جو متقی ہے اللہ اس کو دو اجر دیتے ہیں۔ جو بھی وہ کام کرتا ہے اجر ایک، عمل ایک ہوتا ہے، اجر دو ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں جو اتقا ہوگا اللہ اسے اجر دو اجر کیوں نہیں دے گا؟ ایک ہجرت کا اجر، دوسرا نصرت رسول کا اجر، ایک ہجرت کا اجر، دوسرا خدمت رسول کا اجر، ایک ہجرت کا اجر، دوسرا ساتھ میں چلنے کا اجر، ایک ہجرت کا سفر، دوسرا مال خرچ کرنے کا اجر، ایک ہجرت کا سفر، دوسرا نبی کے ساتھ چلنے کا اجر، ایک ہجرت کا سفر، دوسرا سانپ کو ڈسنے کا، اپنے اوپر اس کو سہنے کا اجر، ایک ہجرت کا سفر، دوسرا اپنی جانی اور مالی قربانی دینے کا اجر۔ جب متقی کو اللہ دو اجر عطا فرمائیں گے، باپا جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، جو ابو بکر ہے، اللہ اسے دو اجر کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ متقی کے لیے دو اجر، تو جو اتقا ہے، جو بڑا اتقا ہے، یعنی جو بڑا متقی ہے، جو بڑا پرہیزگار ہے، جو ابو بکر صدیق ہے، اللہ اس کے ہر عمل پر دو اجر کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ اللہ تو ابو بکر کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے، کیوں کہ متقی کے لیے دو اجر ہے تو ابو بکر کے لیے دو سے بھی زیادہ اجر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم آگ سے ابو بکر کو بچائیں گے، ان قریب ابو بکر کو آگ سے بچائیں گے۔ اللہ مومن کو آگ سے بچائے گا، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا آگ سے بچائیں گے مطلب اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ ایمان والے کو جنت دے گا، لیکن جنت کس سے ملے گی؟ دنیا سے پہلے جانا پڑے گا، قبر میں رہنا پڑے گا، میدان محشر میں اٹھنا پڑے گا،
اللہ کے ہاں اللہ کے حضور حساب و کتاب دینا پڑے گا، سور پھونکا جائے گا، آسمان ٹوٹے گا، زمین بکھر جائے گی، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج بے نور کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور سمندروں کو ابال دیا جائے گا۔ جب وہ وقت آئے گا اللہ حساب و کتاب لے گا اور حساب و کتاب کے بعد اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ ابو بکر صدیق سے فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اے ابو بکر صدیق ان قریب ہم تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ دنیا والوں کو اللہ جنت دیں گے قیامت کے دن، لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے اتنا قریب جنت دی ہے، حضور کے پہلو میں سلا دیا ہے، حضور کے پاس میں سلا دیا ہے اور اس جگہ سلا دیا ہے جسے اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ میں سوؤں گا وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اے ابو بکر صدیق ہم آپ کو جہنم سے بچائیں گے، مطلب آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، باقی لوگوں کو اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ بابا ابو بکر صدیق کو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں قیامت طلب کے لیے جنت میں سلا دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یتزکا، اللہ خود کہہ رہا ہے یتزکا، وہ بڑا مزکی آدمی ہے، وہ بڑا متقی آدمی ہے، وہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے۔ ادھر اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو مزکی نہ کہا کرو، اپنے آپ کو پرہیزگار نہ کہا کرو، اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون تہجد گزار ہے، کون کتنا نیک ہے، اللہ جانتا ہے۔ ادھر اللہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار مزکی نہ کہو، لیکن ابو بکر کے بارے میں اللہ خود کہہ رہا ہے یتزکا، وہ مال خرچ کرتا اس لیے ہے تاکہ اللہ اسے پاک کر دے۔ یتزکا، ادھر کا اتقا، ادھر فرمایا یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ کسی کا احسان چکانے کے لیے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے وہ مال خرچ نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو اس کے احسان کو چکانے کے لیے ہم اس پر مال خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ابو بکر اپنے مال خرچ کرنے کا مقصد وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کسی نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ وہ تو اللہ برتر و بالا اعلیٰ ذات کی رضا کی تلاش میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اگر اللہ رب العزت نے فرمایا ابو بکر صدیق ان قریب اللہ آپ کو راضی کرے گا، ان قریب اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر بڑے لوگوں نے احسانات کیے، احسانات ہیں لوگوں کے مجھ پر، لیکن میں نے سبھی لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا، اللہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ فرمایا یہ بھی ابو بکر صدیق کا احسان ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، یہ ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ یہ بھی ابو بکر صدیق کا احسان ہے جو میرا مؤذن ہے بلال، وہ ابو بکر کے مال سے خریدا ہوا ہے، آزاد کیا ہوا ہے، یہ بھی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ بھی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے کہ میں ہجرت کرنے لگا ابو بکر نے میرے لیے اونٹنی خریدی، یہ بھی ابو بکر کا احسان ہے مجھ پر کہ میں ہجرت کرنے لگا ابو بکر میرے ساتھ چلا، جانی اور مالی قربانی پیش کی، یہ بھی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے کہ ہر پل میرے ساتھ رہا، میرے میں ڈھال بنا رہا، یہ بھی ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے۔ بڑے احسانات ہیں مجھ پر، لیکن ان احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں چکا سکا، اللہ ہی ابو بکر کو میرے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا
नफा अबू बकर के माल ने मुझे दिया, इतना नफा किसी के माल ने मुझे नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाते अबू बकर का माल खर्च करना किसके लिए भाई? इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला, अल्लाह की रजा के लिए अबू बकर करता है। यार अबू बकर सिद्दीक की शान को समझो, अबू बकर कैसा अजीम इंसान है। कभी तो अमल करता है, अल्लाह की रजा के लिए करता है। अल्लाह ने फरमाया वजह ही, अल्लाह के चेहरे के लिए करता है ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कभी अबू बकर सिद्दीक काम करता है ताकि अन्नज़ु इला वजह रसूलिल्लाह, ताकि अल्लाह के नबी का चेहरा राजी हो जाए, ताकि अल्लाह का रसूल मुझसे राजी हो जाए। क्या खूब है अबू बकर सिद्दीक जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का मिस्ताक बन चुका है। कभी अल्लाह को राजी करता है, कभी मुस्तफा को राजी करता है, कभी अल्लाह की रजा के लिए काम करता है, कभी मुस्तफा की रजा के लिए काम करता है। जब अबू बकर अल्लाह को राजी करता है, अब अल्लाह ने फरमाया वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर तू मुझे राजी करता है, मैं तुझे राजी करूंगा। वाला सौफा यरज़ा, जरा मोहब्बत से बैठें और वाला सौफा यरज़ा को समझें। वाला सौफा यरज़ा, अन करीब अबू बकर मैं तुझे राजी करूंगा। वाला सौफा यरज़ा, ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अज़्ज़ुहा को नाज़िल फरमाया। फरमाया वज़्ज़ुहा, इधर कहा वाला सौफा यरज़ा, इधर कहा वज़्ज़ुहा। वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर तुझे राजी करूंगा, इधर कहा वज़्ज़ुहा। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वज़्ज़ुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है। अबू बकर तुझे राजी करूंगा, तुझे चेहरा मुस्तफा दिखाऊंगा, तुझे दीदार मुस्तफा कराऊंगा। इसलिए कि अबू बकर राजी ही चेहरे मुस्तफा से होता है, अबू बकर राजी ही दीदार मुस्तफा से होता है। इधर कहा वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर मैं तुझे राजी करूंगा, इधर कहा वज़्ज़ुहा, अबू बकर तुझे महबूब के चेहरे से राजी करूंगा, ऐसे चेहरे से राजी करूंगा। देख तेरी होगी, चेहरा मुस्तफा का होगा, आंखें तेरी होगी, चेहरा मुस्तफा का होगा, आंखें तेरी होगी, दीदार मुस्तफा का होगा। गोद तेरी होगी, चेहरा मुस्तफा का होगा, चेहरा तेरी गोद में ऐसे होगा जैसे कुरान रहल में रखा होता है। और कुरान को रहल में रखकर आंखें झुकाकर जैसे लोग कुरान पढ़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक वाला सौफा यरज़ा तुझे आन करूं ऐसा राजी करूंगा। वज़्ज़ुहा, महबूब का चेहरा दिखाऊंगा, ऐसे चेहरा दिखाऊंगा। गोद तेरी होगी, चेहरा मुस्तफा का होगा। और अबू बकर सिद्दीक तू अपने महबूब का दीदार करता रहेगा और मुझ रब से राजी हो जाएगा। वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर मैं अन करीब तुझे राजी करूंगा। इधर फरमाया वज़्ज़ुहा, अबू बकर सिद्दीक वो अजीम इंसान है जिसने बचपन में नबी को देखा, जिसने लड़कपन में नबी को देखा, जिसने जवानी में नबी को देखा, जिसने जमाल में नबी को देखा, जिसने कमाल में नबी को देखा, जिसने नबूवत में नबी को देखा, जिसने मक्का में नबी को देखा, जिसने हजर में नबी को देखा, जिसने सफर में नबी को देखा, जिसने मदीने में नबी को देखा, जो नबी के साथ चला। अल्लाह मैं तो अबू बकर हूं, मैं तो उस वक्त राजी हूंगा जब तक मुझे अब अपने महबूब का दीदार ना होता रहे। अल्लाह मेरे गार में महबूब को देखा, सफरे हजर में मेरे महबूब को देखा। अल्लाह महबूब को दुनिया से चला गया है, अब मैं महबूब का दीदार कैसे करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर तुझे राजी करूंगा। इधर फरमाया वज़्ज़ुहा, नबी के दीदार से तुझे राजी करूंगा, तुझे नबी के पहलू में सुला दूंगा, तुझे नबी के रोजे में सुला दूंगा। बाबा अंबिया, औलिया, अत्क़िया, अस्फिया, उलमा सारे के सारे कब्रों में सोए हुए हैं, लेकिन चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है। सहाबा सोए हुए हैं, बदर वाले सोए हुए हैं, उहद वाले सोए हुए हैं, खंदक वाले सोए हुए हैं, कब्र में सोए हुए हैं, लेकिन चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है। मुसलमान कब्रों में सोए हुए हैं, लेकिन चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है। एक अबू बकर सिद्दीक है जो अपने मजार में नबी के साथ, नबी के पहलू में, नबी के रोजे में सोया हुआ है। बाबा चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी है और रसूलुल्लाह की तरफ भी है। वाला सौफा यरज़ा, अबू बकर अन करीब हम आपको राजी करेंगे। किससे राजी करेंगे? वज़्ज़ुहा,
नबी के चेहरे से राजी करेंगे, नबी के दीदार से राजी करेंगे। आज मुसलमान कब्रों में सो रहे हैं, चेहरा बैतुल्लाह की तरफ है, लेकिन अबू बकर वो अजीम इंसान है जो नबी के पहलू में सोया हुआ है, नबी के साथ सोया हुआ है, चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी है, चेहरा रसूलुल्लाह की तरफ भी है। और किसी ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर कितना करीब है? फरमाया अबू बकर सिद्दीक नबी के पहलू में सोया हुआ है, बाएं तरफ सोया हुआ है। आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा दिल दाएं तरफ होता है या बाएं तरफ होता है? आप कहेंगे बाबा दिल बाएं तरफ है, तो अबू बकर सिद्दीक भी बाएं तरफ सोया हुआ है, मतलब नबी के दिल के करीब जो है उसी को तो अबू बकर कहते हैं। वला सौफ यरज़ा, इधर अल्लाह ने अपने अबू बकर सिद्दीक को कहा वला सौफ यरज़ा, उधर अल्लाह ने अपने महबूब से कहा वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। तो जो मुनासिबत के अल्फाज अल्लाह ने हुजूर के लिए कहे वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वही अल्फाज अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के लिए कहे वला सौफ यरज़ा, अनकरीब अबू बकर अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू अपने अल्लाह से राजी हो जाएगा।